بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی کس آیت سے شروع کرنا ہے؟ 95 یا 96؟ جی 101؟ اچھا 101 سے شروع کرنا ہے، سب یہی کہتے ہیں؟ چلیں ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کیا کرو کہ ان تبد لکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تسؤکم، تو تمہیں ناگوار گزریں اور بری لگیں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تبد لکم، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے سے منع فرمایا کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں اے ایمان والو تمہیں بتلا دیا گیا تو تمہیں بہت برا لگے گا. اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے سرے سے منع کر دیا گیا، خصوصاً اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ابھی قرآن مجید کا نزول جاری تھا. تو قرآن مجید کے نزول کی مدت کے دوران ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا. اور اس کی وضاحت ایک دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، ان حدیثوں کے ذریعے واضح ہو جائے گا اس آیت کا مفہوم، کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کو ناپسند فرمایا. لیکن جب زیادہ سوالات کیے جانے لگے، ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوالات کیے جانے لگے صحابہ کرام کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں آ گئے اور غصے کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے غصے میں آ کر کے کہا کہ سلونی ما شئتم، کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اب ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال بڑا مشکل سوال تھا،
اور یہ سوال اس شخص نے کیا جس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ یہ اپنے اصل باپ کا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، اور اس کے باپ کا نام تھا حذافہ۔ تو جب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ اس سے شک و شبہ دور ہو گیا۔ اب ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا، وہ تمہارا باپ ہے۔ اب بات یہاں تک بڑھ سکتی تھی کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے اللہ کی وحی کے مطابق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سوالوں کے یہ جو سوالوں کے جوابات دے رہے تھے اللہ کی وحی کے مطابق دے رہے تھے کہ تمہارا باپ فلان اور تمہارا باپ فلان، اور ظاہر ہے آپ نے صحیح جوابات دیے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ایسا بندہ سوال کر لیتا جس کا اصل باپ کوئی اور ہوتا، وہ نہ ہوتا جو جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی لے دیتے، تو کیا ہوتا؟ یقیناً وہ شخص بدنام ہوتا کہ یہ شخص حرام کا بیٹا ہے، یہ حرامی ہے، اس کا نسب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو ڈھانپا، اور اس سنگین صورتحال کو جب دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد اب کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے آپ کو اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی گئی تمہارے سوال کی بنا پر تو یقیناً تمہیں برا لگے گا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہی تھا جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو اس کے اصل باپ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام بتلا دیا جائے کہ وہ تمہارا باپ ہے تو یقیناً اس کو بہت برا لگتا کہ اچھا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں نے زنا کیا ہے اور جس شخص نے زنا کیا میں اس کا بیٹا ہوں، اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، تو یقیناً یہ انسان کو برا لگتا۔ تو اللہ نے منع کر دیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو کہ اگر تمہارے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں تو تمہیں برا لگے، سوال ہی نہ کرو تاکہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب برا نہ لگے۔ اور خصوصاً اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو اور تم سوال کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے تمہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ذکر کرتا ہوں تاکہ اس کا مفہوم اور بھی واضح ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے لہذا حج کیا کرو۔ ایک شخص کہنے لگا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، پھر یہی سوال داغ دیا، آپ نے پھر اس سے رخ موڑ لیا، وہ تیسری بار پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے سامنے آ کر پھر یہی سوال داغ دیا کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ جو سوال ہے اگر اس کے جواب میں، اور آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں اس سائل کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ یعنی سائل کے سوال کے جواب میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو اس کا جواب یقیناً برا لگتا ہے اس سائل کو بھی کہ اچھا ہر سال حج فرض ہے، یقیناً اس کو اچھا نہ لگتا اور وہ اس میں مشقت محسوس کرتا، تکلیف اور حرج محسوس کرتا کہ ہم ہر سال کس طرح حج کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان تمام اس قسم کے سوالات سے منع کر دیا کہ ایسے سوالات ہی مت کرو
کہ جن کے جوابات تمہیں برے لگے. جب اللہ تعالیٰ خاموش ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو تم کیوں سوال کرتے ہو؟ تمہارے سوال کے نتیجے میں اگر کسی چیز کو حلال کر دیا جائے یا کسی چیز کو حرام کر دیا جائے تو پھر کیا کرو گے؟ یا تمہارے سوال کے نتیجے میں جو چیز ہر سال فرض نہیں وہ ہر سال فرض کر دی جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم المسلمین جرما، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس حدیث کو اچھی طرح سے سنیں. ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، جو سوال کرے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو حرام نہ کیا گیا ہو لیکن اس کے سوال کے نتیجے میں اس کو حرام کر دیا جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ کے نزدیک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. لہذا ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا، خصوصاً اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، شریعت نازل ہو رہی تھی. اب تو خیر شریعت مکمل ہے، اب تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، اہل علم سے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی تو کسی کے سوال کے جواب میں کسی ایسی چیز کو حرام کر دیا جاتا جو حرام نہیں تھی تو یقیناً اچھا نہیں تھا، یا کسی ایسی چیز کو حلال کر دیا جاتا جو کہ حلال نہیں تھی. تو اس طرح حلال و حرام کے متعلق ایسے سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کر دیا اور اس سے روک دیا. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں خاموش ہوں تم مجھے چھوڑ دو. جب میں خود کچھ نہیں بیان کر رہا کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے رہا، تو تم کیوں بار بار مجھ سے سوال کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا انما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم، تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کے بہت زیادہ جو سوالات تھے انہی سوالات نے ان کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے سوالات کیے، پھر جب جواب ملے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انبیاء سے انہوں نے اختلاف کیا، تو اسی چیز کے نتیجے میں ان کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری احادیث اسی بات کی دلیل ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زیادہ سوالات کرنے سے منع کر دیا. اس کے بعد فرمایا عفا اللہ عنہا، جو اب تک پہلے سوالات کیے جا چکے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرنا کہ اگر ان کے بارے میں تمہیں بتلا دیا جائے تو پھر تمہیں برا لگے یا ناگوار گزرے، آئندہ اس طرح نہ کرنا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے. اس کے بعد فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کے سوالات کیے تھے، اور اس قوم سے مراد کون لوگ ہیں؟ بنو اسرائیل. بنو اسرائیل جو ہیں انہوں نے اسی طرح کے سوالات کیے تھے. پھر ثم اصبحوا بها کافرین، پھر خود ہی ان چیزوں سے وہ انکار کرنے لگے جن کے بارے میں وہ سوالات کرتے تھے، پھر خود ہی ان چیزوں کا انکار کر دیتے تھے. تو اسی طرح تم نہ کرنا کہ تم پہلے سوال کرو، پھر جب جواب آ جائے تو انکار کر دو، ماننے سے انکار کر دو، قبول نہ کرو، ایسا نہ کرنا. یعنی جو روش بنو اسرائیل نے اختیار کی، اے اہل ایمان تم نے وہ روش اختیار نہیں کرنی. جو طرز عمل بنو اسرائیل نے اختیار کیا، اے اہل ایمان تم نے وہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو، تو تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو بس پتہ چل جائے گا، وہ گائے کا گوشت جو ہے اس کو مارو گے اس مقتول کو تو مقتول بتلا دے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے. ایک آسان سا مسئلہ تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے، لیکن بنو اسرائیل سوالات کرنے لگے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس طرح کی ہے، سوال در سوال کرتے گئے. اللہ تعالیٰ اور سختیاں پیدا کرتا چلا گیا. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو گائے ان کو ملی تو وہ بہت ہی مہنگی ملی. تو یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو روش ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے شریعت کے اندر. لہذا اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور اہل ایمان کو بے تکے سوالات اور بلا جواب جو سوالات ہوتے ہیں، بعض لوگ سوالات کرتے ہیں جن سوالات کا کوئی تک نہیں بنتا ہے،
اور ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتلائیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا. او بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام معلوم کر کے تم کیا کرو گے؟ اس سے تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا؟ تمہارا عمل بہتر ہو جائے گا؟ اس کا عقیدے سے اور عمل سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے سوالات کرتے ہیں جن سوالوں کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا عقیدے کے ساتھ یا عمل کے ساتھ یا انسان کی عبادت کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ایسے سوالات کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے سوال کی، ورنہ اور مجھ سے تو اتنے سوالات ہوتے ہیں، اگر میں وہ سوالات ذکر کرنے لگوں تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے سوالات لوگ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ تعالی نے جائز قرار نہیں دیا نہ بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو. یہ 4 قسم کے جانور ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر یہ جانور مقرر نہیں کیے ہیں. یہ جانور کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر موجود ہے. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید کے ذریعے، اور اگر قرآن مجید کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر نہ ہو سکے تو پھر احادیث کے ذریعے. تو صحیح بخاری میں سعید بن مسیب کا ایک اثر موجود ہے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، تو بحیرہ سے مراد کون سا جانور ہے؟ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے تھنوں کا دودھ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا اور بتوں کے نام پہ وقف کر دیا جاتا تھا کہ اس جانور کے تھنوں میں جو دودھ ہے یہ وقف ہے فلاں بت کے لیے، لہذا اس کے تھنوں سے وہ دودھ نہ نکالا جائے. چنانچہ اس جانور کے دودھ کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگاتا، اس کے تھنوں سے وہ دودھ نہ نکالا جاتا، بلکہ کہا جاتا کہ یہ جانور جو دودھ والا جانور ہے اس کو وقف کر دیا گیا فلاں بت کے نام، تو اس کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگاتا اور اس کے تھنوں سے ہاتھ نہ لگاتا، اس کے تھنوں سے دودھ نہ نکالتا. یہ پہلا جانور من بحیرہ. دوسرا ولا سائبہ. سائبہ وہ جانور ہے جس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ جانور جو ہے یہ فلاں بت کے نام وقف ہے، لہذا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، نہ اس پہ کوئی سواری کرے، نہ اس پہ کوئی سامان لا دے، اور نہ ہی کوئی اس کو ذبح کرے، نہ اس سے کوئی دودھ نکالے. یہ جانور فلاں بت کے نام وقف ہے. جیسے کہ آج کل بھی جانور جو ہیں وہ متعین کر دیے جاتے ہیں، فکس کر دیے جاتے ہیں، وقف کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو فلاں دربار والے صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب جو ہیں، یہ جانور ان صاحب کے نام وقف ہے، لہذا ان جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بلکہ لوگوں کے ہاں ان جانوروں کا بڑا تقدس ہوتا ہے، ایسے جانوروں کو بڑا مقدس خیال کیا جاتا ہے، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں کہ یہ جی فلاں پیر صاحب کے نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ. اللہ نے ایسے جانور نہیں بنائے ہیں، ایسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا. ولا وسیلہ. وسیلہ وہ جانور ہے، وسیلہ جو ہے یہ وہ اونٹنی ہے جس کے بطن سے سب سے پہلے ایک اونٹنی پیدا ہوتی، پھر دوسرے حمل میں بھی اونٹنی پیدا ہوتی. تو جس کی لگاتار 2 اونٹنیاں پیدا ہوتی جس اونٹنی کے پیٹ سے، تو کہا جاتا کہ یہ اونٹنی فلاں بت کے نام وقف ہے، اس کو وقف کر دیا جاتا بت کے نام پر. تو اللہ نے فرمایا ایسے جانور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا حام. اسی طرح حام کی بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. حام کون سا جانور ہے؟ حام سے مراد وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے کے ساتھ کم از کم 10 اونٹ یا اونٹنیاں پیدا ہوتے، تو اس کو بھی وقف کر دیا جاتا کہ یہ جانور جو ہے یہ بھی فلاں بت کے نام وقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا جن کو غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسے جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. لیکن حقیقت میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسے جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیں. تو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے ایک شخص جس کا نام تھا عمر بن عامر الخزاعی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو جہنم کی آگ میں دیکھا، جہنم کی آگ میں دیکھا، جو اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا، یعنی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل چکی تھی اور وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا جہنم کی آگ میں۔ جرم کیا تھا؟ فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کسی جانور کو آزاد کیا تھا کسی بت کے نام پر، کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا تھا کہ یہ جانور آزاد ہے، فلاں بت کے نام وقف ہے۔ تو یہ چونکہ سب سے پہلے اس نے یہ شرک شروع کیا تھا، سب سے پہلے اس نے یہ رسم شروع کی تھی، سب سے پہلے اس نے یہ بدعت شروع کی تھی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا، وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ آزاد چھوڑ دینا یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑنا جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، اور میں کس کس کا نام لوں؟ آج کل تو جناب یہ جی فلاں موروں والی سرکار ہے، یہ جناب کتوں والی سرکار ہے، یہ جناب چوہوں والی بلیوں والی سرکار ہے، یہ جناب فلاں جانور والی سرکار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہاں پر ان جانوروں کو جس جانور کے نام کے ساتھ وہ سرکار، وہ پیر صاحب مشہور ہوتے ہیں، وہاں پر ان جانوروں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اس سرکار کے نام وقف ہے یہ، اور ان جانوروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا شرک ہے، یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کے اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ فرمایا لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، یہ کفار ہیں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے اتارا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جواب نہیں آ رہا۔ جس چیز کو اللہ نے اتارا وہ کیا ہے؟ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، اور رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی تھی کہ آؤ یہ قرآن مجید کو سنو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، ان پہ ایمان لاؤ، ان کی باتیں سنو، ان کے ارشادات گرامی سنو، ان کی ہدایات سنو، ان کی تعلیمات سنو، اور ان کو قبول کرو، ان پہ عمل کرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہ چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، ہمارے باپ دادے جو کچھ کرتے تھے ہمارے لیے بس وہی کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں نہ قرآن کا نام لینے کی نہ حدیث کا نام لینے کی، ہمارے لیے وہ دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا تھا۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، انتہائی سنگین بات ہے کہ آپ کے سامنے کوئی شخص قرآن کو پیش کرے، آپ کے سامنے کوئی دائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرے، اور وہ کہے نہیں، جو چیز میں نے اپنے باپ دادے سے سیکھی، یا جو چیز میں نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سیکھی، یا جو چیز میرے امام صاحب کا موقف ہے، یا جو مذہب ہے، مسلک ہے، جو مذہب ہے، بس وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء اگر نہیں جانتے، ان کو کچھ بھی علم نہیں اور وہ ہدایت یافتہ نہیں، تو پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ مطلب آباء و اجداد اگر غلط راستے پر تھے تو کیا یہ بھی غلط راستے پہ چلتے رہیں گے؟ آباء و اجداد اگر ہدایت یافتہ نہیں تھے تو کیا یہ بھی اسی طرح ہدایت یافتہ نہیں رہیں گے؟ ان کو چاہیے کہ آباء و اجداد کے غلط راستے کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ جو پچھلی آیت ہے نا، اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے 4 قسم کے جانوروں کی، اور در حقیقت یہ وہ رسمیں تھیں جو کہ عمر بن عامر الخزاعی کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو ذکر کیا نا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے کسی جانور کو آزاد چھوڑا تھا بت کے نام پر، وہ کون تھا؟
عمر بن عامر الخزاعی. تو اس کے بعد پھر اس کی نسل میں، پھر اس کے بعد اگلی نسل میں، پھر اس کے بعد اگلی نسل میں یہ رسم، یہ رواج اور یہ شرک چلتا آ رہا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا کے دور سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ دادا اسی چیز کو مانتے تھے تو ہم بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی تردید کی ہے کہ دیکھو اپنے باپ دادوں کی رسموں کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادے کے شرکی عقیدے کو چھوڑ دو اور اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آ جاؤ. اسی میں تمہاری خیر ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو. یہ ایک اور ندا ہے اور ایک پکار ہے اللہ کی طرف سے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اس ندا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو. علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم کس پانی میں ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے. سب سے پہلے اپنا جائزہ لو اور اپنا جائزہ لے کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. پھر فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے، جب تم سیدھے راہ پہ چل پڑے تو پھر تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو گمراہ ہو جائے گا. جو بھٹک گیا، جو گمراہ ہو گیا تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو گئے، اگر تم خود سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے، تو جو شخص بھٹک چکا ہے، جو شخص گمراہ ہو چکا ہے، اس کا تمہیں کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو اسی کو ہوگا. تو اس لیے تم اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنی ہدایت کے لیے سوچو کہ تم خود ہدایت پر ہو یا نہیں ہو، تم خود صحیح راستے پر چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو. اس کی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو. تاہم اس آیت کو سامنے رکھ کر اس سے یہ مفہوم لینا درست نہیں ہے کہ انسان بس اپنی ہی فکر کرے اور کسی اور کی ہدایت کے لیے مت سوچے. نہیں، یہ مفہوم غلط اور بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے فرمایا ہے علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو، تو کیوں ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں، کیوں ہم کسی کو برائی سے منع کریں، کیوں ہم دعوت کا کام کریں؟ ہمیں تو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ کیوں ہوں؟ لوگوں کی طرف ہم لوگوں کو کیوں اللہ کی طرف دعوت دیں؟ کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں؟ تو میرے بھائیو، جو شخص اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ مفہوم لیتا ہے یقیناً غلطی پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت یافتہ ہوگے، جب تم خود صحیح راستے پر چلنے والے ہوگے، تو پھر کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اور انسان خود صحیح راستے پر تب ہوگا جب اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے گا، وہ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے گا، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے گا، تب وہ ہدایت یافتہ ہوگا. اسی لیے صحیح مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو، یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم نہیں لیتے ہو، اس کا تم غلط مفہوم لیتے ہو. جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله منه بعقاب، کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں، کسی گناہگار کو دیکھیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، ظالم کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر وہ اس کو منع نہیں کرتے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص برائی کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن یہ اس کو منع نہیں کرتے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو سب کے سب لوگوں پر آئے گا، برائی کرنے والوں پر بھی اور جو لوگ برائی پہ خاموش ہیں ان پر بھی آئے گی. اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ان پر بھی آئے گا.
جو گناہ کرنے والوں کو دیکھ کر ان کو گناہ سے منع نہیں کرتے ہیں، ان کو برائی سے منع نہیں کرتے ہیں، اور خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو ان پر بھی آئے گا، ان پر بھی آئے گا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھو اپنی اصلاح بھی کرو، اور تمہاری مکمل اصلاح تب ہوگی جب اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرو گے، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ جب تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا کہ تم کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور رجسٹر بھرے جا رہے ہیں آپ کے اعمال کے ساتھ، چاہے نیک ہوں چاہے برے ہوں، اور قیامت کے دن وہ رجسٹر کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا رجسٹر، اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لو اور خود ہی اپنا محاسبہ کر لو کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کیا تھا۔ تو قیامت کے دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے اور اس دن کی ندامت اور حسرت سے بچنے کے لیے آج اسی لمحے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور اگر ہم غلطی پر ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک اور پکار ہے اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو۔ یہ آئندہ جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 106 اور 107 اور اسی طرح 108، یہ تینوں آیات جو ہیں یہ وصیت کے موقع پر گواہوں کے متعلق ہے کہ آپ نے وصیت جب کرنی ہو تو اس وقت آپ گواہ بنا لیا کریں، دو گواہ بنا لیں جو آپ کی وصیت کو آپ کی موت کے بعد اسی طرح بیان کریں جیسا کہ آپ نے وصیت کی ہو، بالکل صحیح درست وصیت بیان کریں کہ مرنے والے شخص نے یہ وصیت کی تھی۔ تو دو گواہ ضرور بنا لیں اپنی وصیت کے موقع پر۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آئے تو تمہارے درمیان گواہی کتنے لوگوں کی ہو؟ حین الوصیہ، وصیت کرتے ہوئے جب تمہارے اوپر موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو وصیت کرتے ہوئے تمہارے درمیان گواہی اثنانی، دو آدمیوں کی ہے، دو آدمیوں کو گواہ بنا لینا ہے۔ دو آدمی کس طرح کے ہوں؟ ذوا عدل منکم، جو تم میں سے یعنی تم مسلمانوں میں سے معتمد ہوں، قابل اعتماد ہوں، پختہ ہوں، ثقہ ہوں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، ان کو تم نے گواہ بنا لینا ہے۔ اگر تم مسلمانوں میں سے دو گواہ نہ ملیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا او آخران من غیرکم، یا پھر اگر تم مسلمانوں میں سے دو گواہ نہ ملیں تو پھر تمہارے علاوہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں سے دو افراد کو گواہ بنا لینا۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں چر رہے ہو یعنی سفر کی حالت میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہارے اوپر موت کی مصیبت آ جائے، تم سفر کی حالت میں ہو اور کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں مسلمان نہیں ہیں، وہاں پر غیر مسلم ہیں، تو پھر غیر مسلم لوگوں میں سے ہی دو افراد کو تم اپنا گواہ بنا لینا کہ میں نے یہ وصیت کی ہے۔ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آپشن دیے ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین پر ہیں، مسلمان موجود ہیں، تو آپ مسلمانوں میں سے ہی دو افراد کو جو کہ بااعتماد ہوں، دیانتدار ہوں، سچے ہوں، ان کو اپنا گواہ بنا لو۔ اس وقت جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو اور تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو دو افراد کو گواہ بنا لو۔ لیکن اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دنیا میں کسی ایسے خطے پر ہو جہاں پر مسلمان نہیں بلکہ جہاں غیر مسلم ہیں،
اور تمہارے اوپر موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ اور تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم 2 غیر مسلم لوگوں کو ہی گواہ بنا لو، کوئی حرج نہیں ہے، 2 غیر مسلم لوگوں کو گواہ بنا لو تاکہ وہ تمہاری وصیت تمہارے ورثاء تک پہنچا دیں، تمہارے ورثاء تک پہنچا دیں کہ تمہارے مرنے والے شخص نے یہ وصیت کی ہے۔ اور یہاں ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَأَصَابَتْكُمْ، کیا الفاظ ہیں؟ پڑھیں ذرا، فَأَصَابَتْكُمْ، فَأَصَابَتْكُمْ، سارے پڑھیں، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، کہ تمہارے اوپر موت کی مصیبت آ جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت از خود کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے، اور موت از خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس سے مجھے بھی گزرنا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر مرد کو اور ہر عورت کو گزرنا ہے، ہر بڑے کو اور ہر چھوٹے کو گزرنا ہے، ہر بوڑھے کو اور ہر بچے کو گزرنا ہے۔ کس سے؟ اس موت کی مصیبت سے۔ یہ موت کی مصیبت ہم میں سے ہر شخص پہ آنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ موت کی جو آزمائش ہے یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ہاتھ کو بھگوتے اور پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ پھیرتے، اور آپ فرماتے تھے ان للموت لسکرات، کہ موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کی سختیوں کا احساس اس شخصیت کو ہوا جس پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہوں، جو اس کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں اور سب سے افضل رسول اور نبی ہیں۔ اگر اس شخصیت کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو ان سختیوں سے نہیں گزرنا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی آ چکی، موت کی سختی آ چکی، اور یہ وہ ہے جس سے تم دور بھاگنا چاہتے ہو، جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ گھڑی میرے اور آپ کے اوپر آنے والی ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، چاہے اپنے وطن میں ہوں، یا وطن سے باہر کسی اور ملک میں ہوں، مقیم ہوں یا مسافر ہوں، ہر حال میں اس گھڑی سے ہمیں گزرنا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے یعنی قبر، اور پھر قبر کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا، ہم نے اس کے لیے کیا سوچا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، کس پر؟ توحید پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اور عمل صالح پر اور کلمہ توحید پر اللہ رب العزت ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اسی پر ہماری موت آئے اور ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، یہ جو 2 گواہ ہوں گے ان کو آپ روک لیں گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، چنانچہ یہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، یعنی اگر تمہیں جن 2 افراد کو تم نے گواہ بنایا، یعنی مرنے والے شخص نے گواہ بنایا، اور تمہیں یعنی مرنے والے شخص کے وارثوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ اگر تمہیں ان دو افراد کے بارے میں شک ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہ وصیت کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط بیانی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ وصیت میں گڑبڑ کر رہے ہوں، تو تم کیا کرو، ان کو نماز کے بعد روک لو۔ لہذا یہ قسم کھائیں کہ لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم اس قسم کو بیچ کر پیسے نہیں کما رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ مرنے والا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی خاطر گواہی کو چھپانے والے نہیں ہیں، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے یعنی گواہی کو چھپائیں گے اور یہ وصیت کے بارے میں ہم صحیح درست گواہی نہیں دیں گے تو انا اذا لمن الآثمین، تو پھر ہم یقیناً گنہگار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ جو پہلی آیت ہے 106، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ پر جب موت کا وقت قریب آئے اور آپ وصیت کرنا چاہیں تو آپ دو افراد کو گواہ بنا لیں جو تم مسلمانوں میں سے ہوں، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر غیر مسلم لوگوں میں سے ہی دو افراد کو گواہ بنا لو۔ پھر اس کے بعد جب تمہارے پر موت آ جائے اور خود تمہارے ورثاء کو تمہاری وصیت کے بارے میں شک ہو تو تم ان دو گواہوں کو کیا کرو، نماز کے بعد مسجد کے اندر کیا کرو، روک لو ان کو، اور ان کو کہو مسجد میں ٹھہرو، اور مسجد میں ٹھہر کر گواہی دو کہ کیا تم یہ وصیت اسی طرح بیان کر رہے ہو جس طرح مرنے والے نے کی تھی، اور تم اس وصیت کو بیچ نہیں رہے ہو، تم اپنی گواہی کو بیچ نہیں رہے ہو پیسے لے کر، ایسا تو نہیں ہے کہ تم پیسے لے چکے ہو اور وصیت کو غلط سلط بیان کر رہے ہو یا اس کے اندر کوئی تحریف کر چکے ہو، رد و بدل کر رہے ہو۔ تو وہ دونوں جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں تاکہ تمہیں اعتماد ہو جائے کہ یہ دونوں جو گواہ ہیں یہ صحیح بیان کر رہے ہیں وصیت کو اور اس سلسلے میں غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا آگے فَإِنْ عُثِرَ، اب اس آیت کو غور سے سنیں، فَإِنْ عُثِرَ، اگر پتہ چل جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یہ جو دو گواہ ہیں ان دونوں نے حق بات کو چھپا لیا ہے اور انہوں نے گناہ کر لیا ہے، یعنی وصیت جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کی، درست بیان نہیں کی، بلکہ غلط وصیت بیان کر کے اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کر کے، کذب بیانی کر کے، غلط بیانی کر کے انہوں نے اپنے اوپر گناہ کما لیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ یعنی پتہ چل جائے کہ یہ دونوں شخص جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا فآخران یقومان مقامہما، پھر دو اور شخص کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کی حق تلفی ہوئی ہو یا ہو رہی ہو، ان میں سے ان دو گواہوں سے بہتر گواہ کھڑے ہو کر گواہی دیں، اور وہ کیا کہیں؟ یقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے بہتر ہے اور زیادہ صحیح ہے اور سچی ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کر رہے ہیں انا اذا لمن الظالمین، تو پھر ہم یقیناً ظالم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو دو گواہ ہیں جن کو وصیت کرنے والے شخص نے یعنی مرنے والے شخص نے گواہ بنایا تھا اپنی وصیت کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنے میں سے یعنی ورثاء میں سے ہی دو افراد کو کھڑا کرو جو ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر یعنی مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر وہ گواہی دیں کہ ان کی گواہی غلط ہے، وہ کذب بیانی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہماری گواہی جو ہے وہ بالکل درست ہے، لہذا ہماری گواہی کے مطابق وصیت کرنے والے کی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ یہاں ایک واقعہ ہے، اگر وہ واقعہ آپ سن لیں تو پھر ان دونوں آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں، اور وہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا تعلق بنو سہم قبیلے کے ساتھ تھا، اور اس کا نام تھا بدیل۔ کیا نام تھا؟ بدیل۔ اس نے سفر کیا اور اس کے ساتھ دو نصرانی تھے، ان دو نصرانیوں کا نام تھا تمیم داری اور دوسرے کا نام تھا عدی۔ یہ اس وقت تک نصرانی تھی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو
اس مسلمان نے جو بنو سہم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے 2 نصرانیوں کے ساتھ ملک کے شام کی طرف سفر کیا، اور سفر کا مقصد کیا تھا؟ سفر کا مقصد تھا تجارت کرنا، وہ کہ ایک تجارتی قافلہ تھا یہ۔ جب یہ شام میں پہنچے تو یہ جو مسلمان تھا یہ بیمار پڑ گیا، اور آخر اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ اس کے پاس تجارتی ساز و سامان تھا، کچھ زیورات بھی تھے اور کچھ اور تجارتی ساز و سامان بھی تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ان ساتھیوں کو، جو کہ کیا تھے؟ غیر مسلم تھے، اور یہ شخص سفر کی حالت میں تھا اور ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر مسلمان نہیں تھے، تو اس نے اپنے ان 2 غیر مسلم ساتھیوں کو گواہ بنایا، اور گواہ بنا کے کہا کہ دیکھو یہ جو میرا ساز و سامان ہے نا، اس ساز و سامان کو تم میرے ورثاء تک پہنچا دینا جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اور اس نے ایک چلاکی کی، اس مرنے والے شخص نے اس ہوشیاری کی، اس نے چلاکی ہوشیاری یہ تھی، یعنی ذہانت سے اس نے کام لیا، وہ یہ تھی کہ اس نے ایک لسٹ بنا کر، اپنے ساز و سامان کی ایک لسٹ بنا کر سامان کے اندر اس کو کہیں چھپا دیا۔ جب یہ سامان، یہ دونوں نصرانی یہ ساز و سامان لے کر مدینہ میں آئے تو اس مرنے والے شخص کے ورثاء کو سامان ان کو دیا اور کہا کہ یہ مرنے والے شخص نے تمہارا ساز و سامان جو ہے یہ تمہیں دیا ہے، اس کو سنبھال لو، اور وہ چلے گئے۔ اب وارثوں نے سامان کھولا، اتفاق سے اسی کے اندر سے وہ لسٹ بھی مل گئی، تو انہوں نے لسٹ کو دیکھا، لسٹ کو میچ کیا ساز و سامان کے ساتھ، تو ہوا یہ کہ سارا ساز و سامان موجود تھا سوائے ایک چاندی کے پیالے کے۔ چاندی کا ایک پیالہ تھا جس کے اندر سنہری پانی کے ساتھ کچھ نقوش تھے، کچھ نگار بنے ہوئے تھے، نقشے بنے ہوئے تھے، یا کچھ مطلب کچھ زیب و زینت اس کا کام کیا ہوا تھا اس پیالے کے اندر، تو وہ پیالہ نہیں ملا۔ اب وارثوں نے کیس دائر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ان 2 افراد پر کہ ان 2 افراد نے ہمارے مرنے والے شخص کے ساز و سامان میں سے ایک پیالے کو چھپا لیا ہے اور وہ پیالہ ہمیں نہیں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، جتنا ساز و سامان تھا ہم نے دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کھاؤ تم۔ تو ان دونوں غیر مسلم لوگوں نے قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگے کہ یہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ساز و سامان کے اندر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم پہ اعتماد کر لیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ اگر غیب کا علم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ چل جاتا کہ یہ دونوں شخص جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر ایک وقت گزرا، مکہ مکرمہ کے بازار میں وہی پیالہ بیچا گیا، جن لوگوں نے خریدا انہی لوگوں کی ملاقات ہو گئی اس مرنے والے کے ورثاء کے ساتھ۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا اور اپنے پیالے کو پہچان لیا کہ یہ پیالہ تو وہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگے یہ پیالہ ہم نے وہ جو تمیم داری اور عدی نامی جو 2 افراد ہیں ہم نے ان سے خریدا ہے۔ اب یہاں پر بات کھل گئی، بات واضح ہوگی کہ واقعتاً ان 2 نصرانیوں کے پاس یہ پیالہ تھا جو انہوں نے چھپا لیا تھا، لیکن جھوٹی قسم کھا کے اس کو ہضم کر گئے تھے۔ اب دوبارہ یہی کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم میں سے، کن میں سے؟ مرنے والے کے جو ورثاء تھے، فرمایا تم میں سے اب 2 افراد کھڑے ہوں اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے۔ اگر یہ قسم کھا کے گواہی دیتے ہیں تو پھر میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ چنانچہ مرنے والے شخص کے ورثاء میں سے 2 افراد کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارے مرنے والے شخص کے ساز و سامان میں تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، اور ہماری گواہی ان 2 غیر مسلم گواہوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور بہتر ہے، لہذا ہماری گواہی کی اور ہماری قسموں کی بنا پر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو 2 شخص تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اعتراف کیا کہ ہم نے واقعتاً جھوٹی قسم کھائی تھی۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر بیان کی ہے۔
یہی وہ واقعہ ہے جس کے پس منظر میں یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان دو گواہوں نے حق بات کو دبا کر گناہ کا کام کیا ہے، تو پھر کیا ہو؟ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دو اور افراد ان دو گواہوں کی جگہ پہ کھڑے ہوں، اور ان کا تعلق کن میں سے ہو؟ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، ان کا تعلق ان لوگوں میں سے ہو جن کی حق تلفی ہو رہی ہو، یعنی مرنے والے کے ورثاء میں سے دو افراد کھڑے ہوں اور وہ ان سے بہتر ہوں. تو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، تو وہ قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ یہ کہیں کہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی ان دو افراد کی گواہی سے بہتر اور سچی ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم زیادتی کرنے والے ہیں تو یقیناً ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی مقرر کرنے کا جو طریقہ کار بتلایا ہے، یہ کیوں بتلایا؟ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ طریقہ کار گواہوں کو مقرر کرنے کا اس لیے میں نے اس کا حکم دیا ہے کہ تاکہ یہ گواہ گواہی دیں بالکل درست، صحیح گواہی دیں. کیونکہ پتہ ہوگا نا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہماری جگہ پہ دو اور افراد کھڑے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، تو پھر ہماری قسمیں تو رد کر دی جائیں گی، ہماری گواہی رد کر دی جائے گی. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ان کو خوف ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد سچی قسمیں آ جائیں گی اور اس کی وجہ سے ہماری قسموں کو رد کر دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. خلاصہ یہ ہے اس طریقہ کار کا کہ آپ جب وصیت کرنا چاہتے ہوں تو کیا کریں؟ دو مسلمانوں میں سے ہی دو ان افراد کو گواہ بنائیں کہ جو کیا ہوں؟ سچے ہوں، دیانتدار ہوں، باعتماد ہوں، ان کو گواہ بنا لیں. لیکن اگر بالفرض آپ سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کے پاس مسلمان گواہ میسر نہیں، تو پھر آپ غیر مسلم لوگوں میں سے ہی دو افراد کو گواہ بنا لیں تاکہ آپ کی جو وصیت ہے وہ صحیح بیان کی جائے تمہاری موت کے بعد اور اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور سنتے رہو اللہ کے حکام کو اور ان پہ عمل بھی کرو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. یہاں درس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کی درخواستیں ہیں دعاؤں کی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کل ذاکر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی محمد جاوید خورشید صاحب دل کی تکلیف کی وجہ سے مبارک الکبیر میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور ہمارے جو بھائی ہیں شعیب صاحب، ان کے چچا کے انتقال ہوا، انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. سید محمود صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں. اور آج ہمارے ایک دوست عبدالغفور صاحب ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے جمعرات کو، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے. بہت سارے ہمارے دوستوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے دوست ظفر بھائی جو ہیں ان کی بھابھی بیمار ہیں تو انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور عافیت دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور کرے اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. یہ ایک بھائی نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں کے مریض ہیں، یعنی وہ جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں. انہوں نے دعا کی اپیل بھی کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ہم دعا کرتے ہیں اس بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے. انہوں نے ایک مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد یہ قطرے نکل جائیں، خصوصاً نماز کے دوران بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی قطرہ نکلا ہے،
تو یہ ایک بیماری ہے سلس البول کی، یعنی مسلسل پیشاب کے قطروں کے جاری رہنے کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کیا اس حالت میں نماز جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھائی کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، لہذا اس حالت میں، نماز کی حالت میں اگر پیشاب کے قطرے نکل بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اعلان آج جمعہ کی نماز کے بعد بھی میں نے کیا تھا، اور آج پھر یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ قرآن کمپٹیشن اور حفظ حدیث کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، جس کے اشتہارات بہت پہلے تقسیم کیے گئے، اس کی رجسٹریشن کے لیے کل آخری تاریخ ہے۔ تو اب تک جس نے نام نہ لکھوایا ہو وہ نام لکھوا دیں اپنے بچوں کے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو 29 تاریخ کو انشاءاللہ یہ مقابلہ منعقد ہوگا، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔